اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وقالت طائفۃ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے آمنوا بالذی، مان لو ایمان لے آؤ اس کتاب پر انزل علی الذین آمنوا، جو نازل کی گئی ہے ایمان والوں پر، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخر میں کفر کر دو، انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تم ہرگز بات نہ مانو مگر ان لوگوں کی جنہوں نے تمہارے دین کی پیروی کی۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، آپ فرما دیں کہ بے شک ہدایت تو اللہ تعالی ہی کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ کہ کسی کو دیا جائے اس کی مثل جو تمہیں دیا گیا تھا، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے ہاں۔ آپ فرما دیں ان الفضل بید اللہ، فضیلت اور فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اپنا فضل دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے جاننے والے ہیں، یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اہل کتاب ہی نہ تذکرہ جی، عیسائیاں نے تذکرے تو بعد اور یہودیاں خرابیاں اور انہوں نے متعلق گفتگو ہونی پئی۔ مدینہ منورہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو وڈے جڑے حریف ہیں ان یہودن، مکہ مکرمہ مشرکین مکہ اور مدینے وے یہود اور انہوں تو متاثر منافقین، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اور مسلمانوں واسطے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا اور ہر وقت اسلام نے خلاف سازشاں کی تھی۔ لیکن ان جڑے یہودین ان پہلے نمبر تھے، اور جتنے بھی یہ پٹھے کام ہیں انہوں وچ انہوں نے ہمیشہ ہی پہلا نمبر رہا، اور لوگاں دین تو ہٹاونا، ورغلاونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور آپ نے خلاف محاذ بناونا، یہ انہوں نے شروع تو فطرت اور عادت۔ اس تو علماء لکھا کہ نہ یہودیاں اور عیسائیاں انہاں 1400 سالاں میں تقریباً 6 لاکھ کتاب ہے جڑی حضور نے خلاف لکھی، 6 لاکھ کتاباں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نے خلاف اور نبوت نے خلاف انہاں اپنا زور لایا، اور اج بھی لینے پہ انہوں نے ایک ہی مقصد ہے کہ کئی طریقے نہ، لیکن یہ کی کون ہو سکنا؟ اللہ تعالیٰ قیامت تک جس دین باقی رکھنے نہ وعدہ کر چھوڑا، یہود دا واری بھی جم کے پہ کرن تو کوئی نقصان انج نہیں ہو سکنا کہ یہودیت دنیا جوڑ غالب آوانی ہے، اس واسطے اللہ ذلت مقدر کر دیتی۔ لیکن ان اس وقت بھی بعض نئے آنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف، مسلمانوں نے خلاف، دوئے سپارے تسی سن چکے ہو کہ جڑا قبلہ تبدیل ہویا تو اس نے نہ کتنا روڑا پایا، کتنا لوگوں نالے نہ انہاں خراب کرنے کی کوشش کی تھی، پروپیگنڈے کیتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آیات اتار کے مسلمانہ پکا کھلا رہا کہ تسی مضبوطی نہ قائم رہو، یہ پروپیگنڈا کوئی دن، اور اس تو بعد انہیں زبانہ آپ پہ خاموش ہوا۔ ان آیات بھی انہوں نے ان خرابیاں نے ذکر ہے کہ کس طریقے نال اسلام اور مسلمانوں نے رہے تھے رکاوٹ پاؤنے کی کوشش کرے۔ مدینہ منورہ چوں ایک سازش چلی، اور وہ سازش یہ ہے کہ بھائی اپنے کچھ بندے تیار کیتے کہ تسی جڑا نا مسلمان ہو ونجو اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو ونجو، اور صبح داخل ہوئے نا اگر تو شامی لوگوں نے سامنے آن کے انکار کر دیو،
کہ بھائی نہیں یہ اسی تو اپنے پیچھے پیو دادے نے دینے مڑی وینے ہیں. اگر راتی ہویا تو 2 دھاڑے تو بعد 2 دھاڑے آ رہو اور اتنے کھڑے ہو کے اعلان کر دو کہ نہیں جی ایسا کو تو غلطی ہو گئی, اسی مسلمان کوئی نہ, اسی اپنے پیو دادے نے دین تے ٹھیک ہاں. اور اس سازش نہ مقصد کیے ہوئے اللہ فرمانے پہ انہیں سازش اس تو کی تھی کہ تاکہ جڑے بندے اجے کچے پکے نہ کلمہ پڑھا نہ پڑھا, مسلمانوں کی جماعت شامل ہوا نہ ہوا, ان جڑے اہل کتاب نے لوگاں تکے سن کہ ایمان آن کے تے ان وقت واپس لگے گئے تے اس کا مطلب ہے یہ دین ایڈا کوئی چنگا یا سچا نہیں. اگر ایسے کوئی چنگائی ہوا تو کم از کم اہل کتاب قبول کر کے تے وقت انکار نہ کرنا. تو یعنی اسلام بھی قبول کرو لیکن یہ قبول بھی لوگاں روکنے واسطے کرو تاکہ تسی جڑوے کفر کرے سو اور انکار کرے سو تو ان لوگ آکسن کے جناب یہ ایڈا چنگا مذہب ہوا تو اسی کیوں یہودی کیوں چھوڑنا. تو اس طریقے نہ دین اسلام بدنام ہو سی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ دور ہو سی. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تو سنیاں چالان ایک انسانہ نہیں چالے دشمن نہیں چالے ایک کتے میرے رابنا فضل اور مہربانی چلنی پہ. تو پہلی آیت چی ای گل بیان ہوئی وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اہل کتاب نے ایک گروہ اور جماعت پہ آخنی آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا, جیڑی شے مسلمانہ تے نازل ہوئی قرآن اس تے ایمان گھناؤ وجہ النہار دن نے شروع نے حصے فدری کلمہ پڑھ گنو وکفروا آخرہ اور کفتے نے ماشے وان کے انکار کر دو آنکھوں نہیں جی نہیں ایسی تو اپنے سب کا دین تھے لعلہم یرجعون تاکہ کچے مسلمان پیچھا مڑاون اور جنہ داخل ہونا چاہنے ان داخل نہ ہون, جڑے ہو چکے اور اجے تذبذب نہ شکارن ان بھی پیچھا واپس. ایک اور دوئی گل ہونا اہل کتاب نے جڑے سادے لوگ ہیں نا انہاں بڑی گل پکوینے ہے, انہوں نے آخنا ہے کہ بھائی تسی مہربانی کیتے کرو مسلمانہ بہوں گلاں نہ دسیاں کرو, تسی اپنی کتاباں تے اپنے دین نیاں گلاں دس چھڑے نے ہو تے ان وقت جڑے سڑے نہ بحث کرے نے تو ان سڑیاں گلاں سڑیاں کتاباں چو کٹ گنے تے اس نہ سڑے کو جواب نہیں ہونا. تو جڑے جواب نہیں ہونا تو اسی پھنس وینے تو تسی عقلے نہ کم گدو مسلمانہ ساریاں گلاں نہ دسیاں کرو لیکن اساں جڑے بحث کرنے تو پھسا گنے. دعا اگر تسی نہ دسے سو کہ یہودی اور اسی آپس بہ کے ان گلاں کرنے کہ حضور سچے نبی قرآن اللہ تعالیٰ نے کتاب ہے تو کل قیامت ڈھڑے اللہ کے جواب دساں. یعنی اندازہ لاؤ بھائی ای گل بھی شاید اللہ بھی ان نہ دسنی, اللہ کو نہیں پتہ بھائی تسی کے پہ کرنے ہو. تو پہنے یحاجوکم عند ربکم, ان مسلمان کل رب نی بارگاہ وچ ان گلاں دلیل بڑھا کے سڑے نہ بحث کرے سن کہ یا اللہ ماں تا فلانے یہودی دسے کہ اسا اپنی مجلس سے بہ کی گل کی تھی کہ حضور سچے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جو کوئی نازل ہوا یہ بالکل حق اور سچ. تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن ای تو صرف تکلیف اس تو ہو گئی کہ ای نبوت اور رسالت ایک نویں بنی اسماعیل نے اندر اور نویں اس امت کی طرف کیوں چلی گئی ای سڑے اندر ہی رہا. اور حضرت داود علیہ السلام نے ایک مقولہ پیش کرنے یہود حضرت داود اساں خبر دیتی ہے کہ نبوت ہمیشہ سڑے خاندان اجراس یعنی یہودیاں اجراس. اور تسی اندازہ لاؤ انہیں یہودیاں نہیں خباستہ نا حضرت داود نی گلاں تے حضور نی نبوت نہیں منے نے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں علیہ باللہ, کیونکہ نبوت حضرت داود فرمایا کہ او سڑے خاندان ہمیشہ راسی. اور ادھے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی نہیں منے نے آخنے ان صرف بادشاہ ون ان نبی نہیں, حتیٰ کہ یہود نے بعض فرقے حضرت سلیمان علیہ السلام کافر آخنے. حضرت داود نے پتر نبی تے پہنے نبی نہیں تے حضور نے مقابلے پہنے اسا حضرت داود آکھے جی بھائی نبوت تسڑے گھر رہا سی اور جڑا انہوں نے سکھا پتر ہے اسی نبوت تسی منینے نہ ہو اور انکار کرنے ہو. اور جناب
ہزارہ سال بعد جڑا نبی آیا اسی نبوت نے انکار ہونا پایا کہ ان بنی اسرائیل چو نہیں بنی اسماعیل چون، لہذا ازینت ایمان نہ آنے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جس خدا پہلے نبیاں نبوت رسالت نہ دے کے اپنا فضل کیتا ہے، اسی خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت دے کے اپنے فضل اور مہربانی کی تھی، اور اللہ اپنا فضل اور مہربانی کرنے وچ آزاد ہے، کہیں نے مشرے نہ پابند نہیں۔ تو اگر میں حضور دے دیتی تو اس سے تسا ایمان تو آڑنا پوسی نہ آڑے سو تو تسا نہ پچھلا ایمان بھی ختم، اس ایمان نہ بھی کوئی قیمت۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور ای گل بھی اہل کتاب آخرن یہود کہ اے یہودیو اور اہل کتاب تسی گل نہ منو مگر انہاں لوگاں نے من تبع دینکم جڑے تساں نے دین نے پیروی کرے نے، جڑے تساں نے دین تین انہاں نے گل منو، اور کئی نہیں گلاں تے ایمان نہ یہ گل ہے اپنے مولی نے گل منے دوئی نہیں نہ منے، اپنے نہیں گل مننی اور کہیں نہیں من۔ قل ان الہدا ہد اللہ، اے میرے محبوب تسی فرما دو ہدایت وہ نہیں جڑی تسی چاہی وطنے ہو، ہدایت ہوئے جڑا اللہ تعالیٰ کہیں دے دے۔ تسی جو کچھ اس دین برحق تے قابل ہوئے پہ ہونا تک، اسی اہل کتاب اور اسی اللہ آڑے اور اسی نبیاں آڑے، اللہ فرمانے پہ انج نہیں ہدایت ملنی۔ یہودیت اور نصرانیت جس وقت تسی کھڑے ہوئے ہو، ہدایت ہوئے جڑی اللہ تعالیٰ دیتی، اور وہ اللہ تعالیٰ ہونا اپنے نبیاں دے دیتی اور انہاں دے دیتی جنہاں تے قرآن اتریا۔ این یوتا احدن تساں زید اس وجہ تو کہ این یوتا احدن کہ اللہ تعالیٰ کئی بندے ہیں اے جی شے دے دے مثل ما اوتیتم جڑی اس تو پہلے تساں نے وڑ وڈیریاں دیتی گئی ہے، یعنی نبوت اور وحی۔ تساں صرف حضور تو تکلیف ہی ہوئے کہ انہاں کیوں نبوت اور وحی مل گئی، تو اے جی نبوت اور وحی پہلے تساں نے ابا و اجداد ابھی تو ملی، انہاں اگر میں دیتی تو انہاں بھی میں دیتی، انہاں نے نبوت منو۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا اے اہل کتاب انہاں مسلماناں گلاں نہ دسیاں کرو، نہیں تو ان اپنے رب نے نزدیک تساں نال جھگڑا کرے سے۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے میرے محبوب تسی فرما دو کہ ای فضل تے مہربانیاں ای اللہ تعالیٰ نے ہتھے چن، جڑے اللہ کہیں نوازنے تے آ ونجے تو سارا جہان ایک ہی پلے کھڑو رہے تے نچنا کدنا رہے تو کیا ہو سکنا۔ اللہ جس وقت کہیں یتیم نے سرے تھی بھی ختم نبوت نہ تاج رکھنے تے آ ونجن تو رکھ سکنے، اور انہاں جنہاں عزت اور بزرگی دیونی انہاں دیونی ہی دیونی۔ جڑا بندہ اللہ نیاں نگاہاں پسند آ گیا اساں انعام ملنا ہی ملنا، تو اس نے چیخنے نہ اس نعمت تو تسی اساں محروم نہ کر سکتے۔ یوتی من یشاء، اللہ تعالیٰ جساں چاہنے اساں ای دینن، واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ وسعت آڑے دیونے آڑے، علیم جاننے آڑے بھی ہون کہ میں کہاں دیونی اور کہاں نہیں دیونی۔ یختص برحمتی من یشاء، اللہ اپنی رحمت واسطے جس بندے چاہ گنن اساں ہی خاص کریں۔ اتھے رحمت مراد نبوت ہے، رسالت ہے، وہی ہے۔ اللہ اپنی نبوت واسطے رسالت واسطے وہی واسطے جساں چاہ گھنن اساں ہی ای نعمت دینن۔ علماء اس آیت ہی لکھا کہ اس آیت تو پتہ لگنا پیا کہ نبوت وہی یا رسالت ای کسبی شے نہیں، بندہ اپنی محنت نہ حاصل کر گنے، ای اساں ہی لبنی جساں اللہ تعالیٰ دیوان۔ اس تو مرزا غلام قادیانی نے جڑا پتر ہے مرزا بشیر، اور سیرت مہدی وچ لکھا اسا کدی اگر عبادت بہوں کرو نا تو بعض دفعہ عبادت کرینے بندے اللہ اتنے اچھے درجے تھے پہنچا دے رہے ہیں انہیں بھی بنوانا، یعنی اپنی سزوکی چلاونے واسطے کیسا اپنا قانون بنایا پہ کوڑو کہ عبادت کرینے یعنی ابو بکر تو عبادت کرینے نبی نہیں بنے، عمر عبادت کرینے نبی نہیں بنے، کربلا میں پورا خاندان کو وا کے تے جناب کپے میں سرنا تے جسم نہ بھی نمازہ پڑھ کے تے حضرت حسین نبی نہیں بنے، تے ای گھسیٹھی نہ پتر نبی بن گیا 1400 سال تو بعد عبادت کر کے، تے ای جھوٹ ہے۔ عبادت نے ذریعے مقام ولایت لب سکنا، اللہ نے معرفت لب سکنی، اللہ نے تعلق ولی بن سکنا، بندہ صوفی بن سکنا، لیکن نبوت واسطے اللہ تعالیٰ فرمانے پہن میں پہلے نبوت واسطے بندے منتخب کرینا،
اور جناب میں دیونی ہوئے یہ نہ لبنی، یہ اپنی محنت اور عبادت نہ نہیں لب۔ یختص برحمتی من یشاء، اللہ اپنی رحمت نبوت نال جساں چانا خاص کر گینا، اور اس تو کر گینا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ اوی بہت زیادہ فضل تے مہربانی والی ذات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔